اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اسلام چینل۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں حضرت ام ہانی کے گھر میں پیش آیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ آج رجب کی 27ویں رات ہے۔ تمام 7 آسمانوں اور تمام فرشتوں میں ایک عجیب تیاری کا سماں ہے۔ آج آسمانوں میں کن فیکون کا معنی ہے رحمت للعالمین کی آمد مرحبا۔ چشم بینا میں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ آج کن کے معنی ہے رب کریم نے فرشتوں کو حکم صادر فرما دیا کہ اے مقرب فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور میرا حکم بجا لاؤ۔ آج اس ملکوتی لمحے میں میرا وظیفہ اپنے محبوب کریم پر صلاۃ وسلام پاک ہے اور تمہارا وظیفہ سرکار کی آمد مرحبا کہ آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان کو کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کر کے مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالے لگا دے۔ خلد براہ کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستوں پہ راستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک آج جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی نبی یا مخلوق کو بھی میسر نہ ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ آج زمین پر اس ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ ایک معطر رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ دراصل یہ سکوت نہیں، حیرانگی ہے۔ مخلوقات آج اپنے آقا کے جمال دیکھ دیکھ کر حالت سکر میں ہے۔ نفس شب گزرنے کو ہے۔ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام، صرف حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نہیں بلکہ تمام مکرم ملائکہ نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، یا جبرائیل، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھیں کھل جائیں۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا۔
مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ وقفہ فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آج مخلوقات پر رب کے انعامات کا دن ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی رحمت روز اول سے لے کر روز محشر تک تمام مخلوقات میں اپنی امت کو بھول جاتے۔ جبرائیل امین نے اس پہ پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل نے رکاب تھامی، میکائیل نے غلام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کی سلام کی صدا آسمان گونج اٹھا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو براق فخر و انبساط سے ناچنے لگا کہ آج اسے ساحل لامقام صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا اور جھوم اٹھا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا کوئی سوار نہیں بیٹھا۔ اپنی اس حرکت پر کہ آقا کریم کے سامنے حد ادب ہو۔ پھر براق پسینے سے پانی پانی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکہ سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، یہ نورانی قافلے سرسبز و شاداب وادیاں پرخطر و ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بھتا میں پہنچی۔ یہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج رب کی مخلوق کا وظیفہ ہی تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت اللحم سے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، حور و گلما خوشیاں آمد کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین، جنات اور تمام مخلوقات کے انبیاء اور امراء استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آج تمام انبیاء کی معراج اپنے امام کا دیدار اور ان کی اطاعت میں سجدہ شکر ادا کرنا تھا، جو مکمل ہوا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد لامکان کی طرف سفر شروع ہوا۔ ہر آسمان پر سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے گونجے۔ وہاں کے امام نبی نے استقبال کیا اور ہر آسمان کی مخلوقات کو شرف قدم بوسی نصیب ہوا۔ اسی طرح 7 آسمان رحمت للعالمین کا دیدار کر چکے تو سدرۃ المنتہا کا نصیب جاگا، کیونکہ وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ آج اسے بھی قدموں کے بوسے لینے تھے۔ جبرائیل وہاں رک گئے، کیونکہ آج ہر مخلوق اپنی معراج پانے کے بعد دوسری مخلوق پر رحمت کا نظارہ دیکھنے کو بے چین تھی۔ سدرۃ المنتہا نے جب قدم بوسی کر لی تو اب حجابات نے مرحبا یا سید کونین و ثقلین کا نعرہ مستانہ لگایا۔ اگر وقت کو چپ رہنے کا حکم نہ ہوتا تو شاید ہمیں بتا سکتے کہ ہر عالم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کتنی صدیاں کیا۔ یہ لامکان ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی، لیکن لامکان کو اپنی انتہا معلوم ہے کہ آج اس کا مکین پھر سے اس کے پاس آیا ہے۔ لامکان قدموں سے لپٹ گیا، انہیں اب نہیں جانے دوں گا، لیکن آقا کریم کے لب پر پھر سے امتی امتی آ گیا۔ لامکان کی پیاس ابھی نہیں بجھی تھی کہ کعبہ کوسین کا مرحلہ آ گیا۔ رب العالمین سے رحمت للعالمین کا راز نیاز ہے، یہاں بھی امتی امتی، وہاں تسلی و دلاسے، کہا نہ آج انعام کا دن ہے۔ آپ جس کے لیے رحمت ہے، آج میں نے اسے معراج عطا کر دی۔ آپ بس محروم نہ ہو کہ آپ کو میرا واسطہ اس لمحہ
ریاض و نیاز سے باہر آج ہر چیز جو رب نے پیدا کی محبود و ساکت ہے، جان عالم جو مالک کے کعبہ قوسین یا اس سے بھی زیادہ قرب میں ہے، جان عالم واپس آئے تو نظام ہستی چلا گیا، ورنہ بس یہی حشر ہے، آپ واپس لوٹے اور رب کی مخلوق میں جان واپس پڑ گئی۔ ہمیں معلوم ہے، ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا، سب ان کو دیکھتے ہوں گے، وہ ہم کو دیکھتا ہوگا، ستارے چمکنے لگے، ہوائے دریا سمندر چلنے لگے، ہر متنفس نے سانس لیا، یہ وقت سحر آج سحر مخلوقتی چمک سے منور ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم اپنی امت پر کرم کرنے واپس مکہ پاک میں تشریف لے آئے، جو دیدار عالم ہست و بعود کو آج نصیب ہوا، اسی کا تقاضا ہے، نعرہ تکبیر پوری کائنات میں اب گونجے گا، آج بلال اذان فجر دیں گے، کیونکہ مومنوں کی معراج یعنی نماز فرض ہو چکی ہے۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی نہیں بلکہ امت کا وسیلہ ہے۔ یہ لامکان تو آپ کی نالین مبارک سے تب بھی مستفیض ہوتا رہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق کے بعد قیام پذیر تھے۔ دراصل یہ معراج تو آج عالم کی تھی، جنہیں رب کریم نے اپنے محبوب سے ملاقات کا شرف و دیدار بخشا۔ عربی لفظ میں معراج ایک وسیلے کے معنی میں ہے، جس کی مدد سے بلندی یا بلندیوں کی طرف چڑھا جا سکتا ہے۔ آج کی رات آپ جن پر رحمت للعالمین ہیں، انہیں اپنے وسیلے اور توسط سے بلندیوں پر لے گئے۔ آج آپ کے جسم اطہر جو احسن تقویم کی معراج تھی، آج فرشتوں کی اور نور کی معراج تھی۔ رب العالمین کے علاوہ تمام عالم، آسمان و نور و جن و انس، ہست و بعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی تو ہے۔ یہ معراج دراصل معراج آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ بہت سالوں کے بعد مدینہ پاک کی گلیوں میں حضرت ابو ہریرہ کا پیمانہ چھلکا تو راز کھلا کہ حضرت ابو ہریرہ ایک بار مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے تھے، میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ جب حضرت عمر نے سنا تو انہیں پکڑ کر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، ابو ہریرہ کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال صدقتا، کہ یہ سچ کہتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں رحمان کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا، پس تحقیق اس نے اپنے رب کو دیکھا۔ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی۔ شب اسرا کے دولے پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔